اس وقت بھی میرے جیسے لوگوں پر اس وقت الزام لگا تھا, ہم حالانکہ ایئر میں بیٹھتے تھے, پیسے لینے کا نواز شریف پہلے اکلوتا الزام میرے پہ زندگی میں لگا, اور وہ اس دھرنے کی وجہ سے لگا تھا بیکاز میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ دھرنا غلط ہے. رولا یہ ہے کہ کیا حکومتیں گرانے کے لیے کسی مولوی, کسی مذہبی کارڈ کو یا طاہر القادری یا مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئے اور کہے حکومت گھر چلی جائے, یہاں کون رہے گا, کون سی حکومت آپ چلا پائیں گے؟ انہوں نے کہا باقی پارٹیاں مسلم لیگ نون کی ہم نما تھی. نہیں کاشف, میں دیکھیں میں دیکھیں, ایک ہے دھرنا کرنا مولانا کا ناجائز ہے, مذہبی کارڈ استعمال کرنا ان کا ناجائز ہے, جبر دونس اور دھمکی کے ذریعے حکومتوں کا خاتمہ کرنا ناجائز ہے. میں صرف الیکشن کے بارے میں کیس کے سے متعلق میں وہی کہنے لگا تھا کیس, کیونکہ وہ ہم نوا جس کو آپ نے مولانا نے بھی تو میری بات سن, کلیئر نہیں ہے نا کہ کیس مذہب کا ہے کہ دھاندلی کا ہے, سب کچھ ہی ہے نا, جو چیز ہوتی جاتی ہے کشمیر بھی ایڈ ہو جاتا ہے, معیشت بھی ایڈ ہو جاتی ہے, بیکاز ایک لارجر گول ہے, گول یہ ہے اس حکومت کو گرانا. پچھلی جو 2014 کا دھرنا تھا, زرداری صاحب کا کہنا تھا پہلا بیان آیا یہ آر او الیکشن عمران خان خلاف, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان نکال کے دیکھیں, دھاندلی ہوئی ہے. مولانا صاحب نے کہا, اے این پی نے کہا, پی کے میپ نے کہا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن پی کے میپ کا مجھے کنفرم نہیں ہے, میرا خیال ہے انہوں نے کہا, ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت ہاری الیکشن, انہوں نے کہا اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. مولانا صاحب کی کیونکہ کھپت ہو گئی. اچھا, اب اس میں ایک چیز اب بالکل آپ اچھا جی, پیپلز پارٹی کو وہ مل گیا جس سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ملنا ہی نہیں تھا سندھ کی گورنمنٹ. اچھا, 2013 کے علاوہ میں دیکھیں عمران خان کا خیال تھا مجھے زیادہ ملنا چاہیے. اب کامن سینس کی بات, کامن سینس کی نا, آپ بالکل فیئر. کاشف, 3 سوالوں کا جواب دیجئے. آپ یہ بتائیے کہ آپ خود ایک باخبر رپورٹر کی حیثیت سے آپ نے کور کیا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں پولیٹیکل انجینئرنگ زیادہ تھی یا اس میں زیادہ تھی؟ 2013 میں, 2018 میں. 2018. دوسرا, میڈیا اور جوڈیشری اس وقت زیادہ آزاد تھا یا کہ اب زیادہ آزاد ہے 2018؟ عدلیہ کا تو میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف بھی کرنا چاہوں گا کہ عدلیہ goes through phases where we get this impression and that impression. اچھا, میڈیا کے چلو وہ کریں, میڈیا تو مکمل آزاد تھا. اچھا, اس پارلیمنٹ اور اس کی جو ہے وقت اور قانون سازی کی صلاحیت زیادہ تھی یا اس کی زیادہ ہے؟ اس سسٹم میں عمران خان کے سٹیکس پھر بھی ایک صوبائی حکومت کی صورت میں تھے, ان کے وہ بھی تھے, وہ پارلیمنٹ میں زیادہ اپنی بات اس کے پاس گنجائش تھی کہ اس کے ذریعے کرے. ہم تو آج بھی, میں نے اس روز لکھا کہ مولانا ادھر نکلنے سے پہلے, میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مولانا ادھر نکلنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے استعفے دلواؤ, خود بھی استعفے دے دو, ان سے سندھ حکومت ختم کر لو, تب آپ کے بات میں اخلاقی, اور اس سے شاید بغیر دھرنوں کے آپ کا مقصد پورا ہو جائے. 3 چیزیں گزار, ہاں یہ تھے لیکن منظور نہیں ہوئی کہ 2013-18 ایک ماڈل گراؤنڈ تو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا, دھاندلی, عدلیہ اور میڈیا, اور تیسرا قانون سازی. دیکھیں اس وقت 2 سیاستدان آصف زرداری اور نواز شریف جیل میں. مجھے یہ بتائیں اگر یہ دونوں جیل میں نہ ہوتے تو یہ حکومت اس طرح یہ تحریک چل رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگوں کو جیلوں میں نہ ڈالا جاتا اور وہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ حکومت اس طرح قائم ہوتی نہیں؟ میں ذرا ایک بریک, میرے سوال کا جواب انہوں نے دیا, ہر جواب کا سوال کا میں نے سیدھا جواب دیا. مجھے یہ بتائیں کہ 2 بابے جیل میں نہ ہوتے تو یہ تحریک ہونی تھی؟ نہ ہونی تھی, نہیں ہونی. وہ تو ان کو 5 سال سب دینے کو تیار تھے. ایک بریک لے رہے ہیں. تو اصل میں مولانا بھی نہیں بتا رہے صاحب صاحب کہ جلسہ کرنا ہے کہ دھرنا کرنا ہے کہ کیا کرنا کیا ہے. دیکھیں اس وقت ایک تو پرابلم یہ بھی ہے نا کہ حکومت کے پاس طاقت ہے لیکن کوئی ویژن نہیں ہے. کوئی وزیر کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ کہہ رہا ہے. کل پرائم منسٹر نے ایک طرف کمیٹی بنا دی, دوسری طرف ادھر جا کے ڈیزل کہہ دیا. آج پھر ان کے وزراء لگے ہوئے تھے. اپوزیشن چونکہ اس وقت یہ دیکھیں یہ انسانی ذہن بھی اس کی مانند ہے نا کہ جب اس پہ پریشر آتا ہے نا اور پریشر میں ہوتا ہے تو یہ پھر اچھا سوچتے ہیں. تو اس وقت اپوزیشن والے دیکھیں جیلوں میں کیا اس کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا, اور کہ یہ میں پھر وہی اپنے سوال کی طرف واپس جا رہا ہوں کہ پھر مطلب اس کا کوئی نہ کوئی نکلے گا کہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہے تو وہ اسلام آباد پہنچ. انہوں نے جان بوجھ کے دیکھیں یہ کنفیوژن رکھی ہوئی ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال جو مولانا کے گراؤنڈ پہ ان کی تنظیم کی تیاریاں ہیں اچھا وہ صرف مارچ کی نہیں لگتی، وہ دھرنے کی لگتی ہیں. ہاں البتہ وہ اس وقت تک یہ کنفیوژن رکھنا چاہتے ہیں. وہ دوسرا کنفیوژن رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں کلیئرلی کہا میں دھرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہ ہو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو تو بتایا ہوگا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بتا دیں. نہیں بتایا. اچھا وہ جانا بھی نہیں چاہتے. اب انہوں نے بھی اپنے جانا بھی نہیں چاہتے، پھر ایک حمایت کا اعلان کرے. ان کو بتایا تو پھر ان کو پوزیشن بھی لینی پڑی. اس میں ایک مسئلہ جو ہے یہ باقی اپوزیشن پارٹیوں کا بھی ہے کہ دیکھیں اپوزیشن پارٹیاں اس وقت تک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جانے اور نہ جانے کے معاملے کو اپنی اپنی سطح پہ کیش بھی کرنا چاہتی ہے. اگر کیش نہیں ہوا اور ان کو دباؤ بڑھانے کی ضرورت تھی تو پھر وہ پوری قوت کے ساتھ مولانا کے ساتھ آ سکتی ہیں. اچھا دوسرا، ابھی انہوں نے صرف یہ کر دیا کہ ہم مولانا نے جو تیاری کی ہے وہ صرف اپنے کارکنوں اور اپنے زور بازو پہ کی ہے، وہ ان پہ اس کے لیے تکیہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ لوگ دیکھیں گے کہ اگر مولانا اسلام آباد پہنچ گئے اور بڑی تعداد میں پہنچ گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر زیادہ مزہ آپ کو لگتا ہے یہ اتنا بڑا کلیئرلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ چکے ہیں ہم دھرنے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ یار آپ اس کی دھرنے میں ساتھ نہیں ہے تو پھر جلسے میں کیوں ساتھ ہے؟ نہیں بٹ یہ تو بڑی کلیئر. میں ابھی سے آپ کو لکھا اگر ادھر مولانا کا مزہ نہ رہا آن دا فیس آف اٹ پیپلز پارٹی کی ایک پوزیشن ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دھرنا نہیں دینا. یہ بلاول بات کر چکے ہیں. یہ کیا پوزیشنیں ہوتی ہیں یار، ہمیں پتہ ہے کہ نا. اب اس روز شروع کے دن میں بلاول صاحب نے کیا کہا کہ جی میں مذہب کی بنیاد ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں. آج ان کی کیا ہے؟ آپ یعنی اتنے بڑے دانشور صاحب آپ بادشاہ والی باتیں کرتے ہیں. کہتے نہیں ہے یو ٹرن سب لیتے ہیں اس وقت. بریک کے بعد خوش آمدید. کاشف عباسی صاحب، اپوزیشن کے اگر ہم مطالبات دیکھ لیں، میرا خیال ہے ایک چیز جو سب کی کامن ہے وہ یہ کہ نئے انتخابات. لگتا ہے کوئی سینیریو ایسا بن سکتا ہے کہ جہاں پر بات جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف چلی جائے؟ ہونے کو بھیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہوگا، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کیا لائکلی ہے اور کیا ذرا ان لائکلی لگتا ہے. اس میں حکومت کا جانا مجھے تھوڑا ان لائکلی لگتا ہے، اس لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب لے کے آگے 10 لاکھ بندے اسلام آباد میں، ان کو کہا جائے کہ جی آپ فلانی جگہ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ گئے. ہفتے 10 دن بعد تو 5 لاکھ 10 لاکھ نہیں رہے گا. لوگ آہستہ آہستہ جانا شروع کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا بھی جلسہ دھرنا تھا، شروع میں لوگ آتے تھے، پھر ویکنڈز پہ آنا شروع ہوئے اور پھر ویکنڈ بھی خالی ہوگا. دھرنے کی صورت میں یا اس طرح کے لانگ مارچز سے آج تک گورنمنٹ پاکستان میں گئی نہیں. سو اس لیے مشکل لگتا ہے کہ اس دھرنے یا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں بھی یہ حکومت جائے گی. اچھا سو ہوگا کیا؟ دس آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا. دیکھیں فورکاسٹ پاکستان میں بڑا مشکل ہے، فیوچر فورکاسٹ، لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ مگر اس کے درمیان بھی بہت سارے منظرنامے ہوتے ہیں. میاں صاحب آئے تھے کے سوا باقی سب کا موقف دوسرا ہے. ایون الیکشن نتائج کو ایم کیو ایم اور اختر مینگل صاحب نے بھی ریجیکٹ کیا تھا، پاک سرزمین پارٹی نے بھی ریجیکٹ کیا تھا. دوسرا، اس وقت کی عدلیہ سے آپ تھوڑا بہت توقع کر سکتے تھے کہ وہ انصاف کرے. آج کل عدلیہ کے کردار کے بارے میں زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب 24 آور، میں نے ادھر 12 گھنٹے کا ختم اصلاح کی گئی، 24 آور میڈیا کو استعمال کر سکتے تھے. آج مولانا فضل الرحمان اپنے موقف کے لیے میڈیا استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو آپ طریقہ کار پہ بات کریں. کاز آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی نسبت مولانا کی جو کاز ہے وہ زیادہ مضبوط ہے؟ کاز بھی ان کا زیادہ مضبوط ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پیچھے یہ بھی تھا کہ غیر جمہوری قوتیں ہیں اور سکرپٹڈ تھا ان کا دھرنا. مولانا کا اس طرح ان کے پیچھے جمہوری قوتیں ہو سکتی ہیں، پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، نون لیگ ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پیچھے غیر جمہوری قوتیں نہیں ہیں. اس لیے مولانا کا یہ موقف لینا زیادہ جسٹیفائیڈ ہے. لیکن ہم چونکہ آئین پہ اور جمہوریت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے جس طرح اس وقت کہتے تھے کہ بھئی آپ احتجاج کریں لیکن دھرنے نہ کریں، آپ سول نافرمانی نہ کریں، آپ پارلیمنٹ پہ نہ چڑھ دوڑے. اس وقت مولانا کے بارے میں بھی ہماری یہی موقع ہے. اچھا مذاکرات کا، ہاں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن یہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، یہ صرف یہ کمیٹی نہیں،
बल्कि इमरान खान साहब खुद भी मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अच्छा, करना चाहते भी नहीं है वैसे। ठीक है, परवेज खटक ने वैसे पहले भी तो साल पार्लिमानी कमेटी के भी तो यही सरबराह थे ना, साल उन्होंने खींच दिया, तो हो सकता है मौलाना पहले को तो भी किसी को साल तक जो है वो किसी लगा को के सालिसी करनी चाहिए परवेज खटक साहब और इमरान खान उनके साहब पास की। कम से कम टैलेंट तो है ना। उन्होंने पहले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और परवेज खटक साहब की सुलह करवानी चाहिए, वो तो अलग बात है। धांधली वाली कमेटी का उनको सरबराह बनाया। मुज़ाकरात हो सकते हैं और होने चाहिए, और मौलाना को भी जिद नहीं करना चाहिए, लेकिन उस लेवल पे जिसको सजेस्ट किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बट काशिफ भाई, क्या कन्विंसिंगली कहा जा सकता है कि आमतौर पर जब हमारे को धरना देने आता है या मार्च देने आता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई इसके पीछे जो है वो कोई ना कोई कुव्वत है। 2014 में ये बड़ा स्ट्रांगली जो है ये दोनों तरफ से पैगाम आ रहा था, जो कर रहे थे उन्होंने भी ये पैगाम